حضور فرمایا پھر اس کے بعد 5واں نمبر ولید بن مغیرہ کو بلایا جائے گا اور اس کے ساتھ فرمایا جائے گا کون ہے جو فقر کو پسند نہیں کرتے تھے، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تھے، تو پھر وہ لوگ جمع ہو جائیں گے۔ حضور فرمایا کہ پھر ان لوگوں کا امام ولید بن مغیرہ ہوگا اور یہ سب کے سب جہنم کی طرف ہانک دیے جائیں گے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضور فرمایا کہ اس کے بعد قوم لوط کا اجرا نامی شخص اس کو بلایا جائے گا اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو اس کی پیروی کرتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، وہ لوگ سب کے سب جمع ہو جائیں گے اور پھر ان کا امام وہ کافر ہوگا قوم لوط کا، اور یہ سب کے سب جہنم میں ہانک دیے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ حضور فرمایا پھر 7واں نمبر پر ندا دی جائے گی، امر القیس کو کہا جائے گا کہ آؤ، ان کے ساتھ ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو شعر لوگ پڑھتے تھے، جو غلط شعر پڑھتے تھے، جو جھوٹ بولتے تھے، وہ سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں گے اور ان لوگوں کو جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ حضور فرمایا کہ پھر 8ویں نمبر پر مسلمہ کذاب، اب اس کی واری آئے گی اور پھر ندا دی جائے گی کون ہے جو کتاب اللہ کو جھٹلاتے تھے، کون ہے جو اللہ کے رسول کو جھٹلاتے تھے، کون ہے جو دوزخ کو جھٹلاتے تھے، کون ہے جو جنت کو جھٹلاتے تھے، وہ سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں گے اور ان کا امام مسلمہ کذاب ہوگا اور یہ سب کے سب جہنم کی طرف ہانک دیے جائیں گے۔ حضور فرمایا کہ پھر 9واں نمبر شیطان لعین کا ہوگا، جو شیطان کے پیروکار ہیں، پھر ان سب کو بلایا جائے گا اور وہ سب کے سب جمع ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے ساتھیوں کو جو شیطان کی پیروی کرتے رہے دنیا میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار نہیں تھے، جو ناشکری کرتے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلاتے تھے، جو تاجر لوگ تھے اور اپنی من مرضی کی زندگی بسر کرتے تھے، جو لوگوں کو پریشان کرتے تھے، یہ سب کے سب لوگ جمع ہوں گے اور ان لوگوں کو شیطان کے ساتھ جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ حضور فرمایا کہ یہ 9 بدبخت لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے اور ان کے ساتھ وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے جو ان کی پیروی کرتے رہے، جو ان کا ساتھ دیتے رہے، جو ان کے ساتھ چلتے رہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جھٹلاتے رہے، اور یہ لوگ خود بھی جہنم میں جائیں گے اور یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر جہنم کی طرف جائیں گے۔ اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرمایا کہ جو شخص دنیا میں جس چیز کے ساتھ محبت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن اسے اس کے ساتھ اٹھائے گا۔ اگر ہم نماز کے ساتھ محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازیوں کی صف میں اٹھائے گا۔ اگر ہم قرآن کریم کے ساتھ محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ اٹھائے گا۔ اگر ہم مسجد کے ساتھ محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد کے ساتھ اٹھائے گا۔ اگر ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ محبت کریں گے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، جب ان لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ اس لیے نیکی کی طرف آؤ، نیکی کی طرف بلاؤ، اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کی طرف آؤ، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پیروی کرو۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پیروی کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارا حال بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک برگزیدہ بندوں کی طرف کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب